پاکستان کے معاملات پر ہم بڑی باقاعدگی سے خاص طور پہ بین الاقوامی معاملات پر پروگرام کرتے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فروری آنورڈز تو ہم نے اسی پر بات کی کہ پاکستان نے ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے بین الاقوامی سطح پر اپنی ڈپلومیسی سے. لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ. اچھا، اگر ہم حکومت کی بات سنیں تو حکومت بار بار بات کرتی ہے کہ گروتھ کی بات کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ جو آپ کے پاکستان میں جو پاورٹی کا لیول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی گروتھ کو بہتر کرنا ہے. ظاہر ہے گروتھ کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، انویسٹمنٹ کے لیے حکومت کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اور جو ڈومیسٹک لیول پہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی کانفیڈنس ان کا ہے اس میں جو اس وقت حکومت ہے. اس وقت کیا پچھلے 10 سال سے، کیونکہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ سے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو فگرز ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق تو 2007 اور 2008 میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو 5 سے 6 بلین ڈالر تھی اس وقت پیک کی تھی، اور اب پچھلے کچھ سالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ 0.5 بلین ڈالرز ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اور جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں اور سنیں جو اکانومسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کانفیڈنس از ناٹ انف، اور اس وقت جو ہے جس وجہ سے ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اگر دنیا کے ممالک دیکھیں، خطے کے ممالک دیکھیں تو اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان ٹرمز آف پرسنٹیج ٹو دا جی ڈی پی. تو اس پر ہم نے سوچا کہ بات کریں آج ایکسپرٹس کو لے کے، اور حکومت کی طرف سے ہمارے پاس ہیں فیڈرل منسٹر فار انویسٹمنٹ چیئرمین صاحب ہیں قیصر احمد شیخ صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک فارمر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں ہارون شریف صاحب، اور ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب ہیں جو سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی اقتصادیات پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. اینڈ ہی از اے ویری اسٹانچ کامنٹیٹر کرٹک آف تھنگز، اینڈ ان کے اپنے ویوز بھی ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم اس معاملے پر پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں، کیونکہ جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. اور گروتھ کیوں نہیں ہو پاتی یہ بہت بڑا سوال ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کبھی گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ جی 10 بلین ڈالر باہر سے آئیں گے، پھر کہا کہ 15 بلین آئیں گے، پھر کہا یعنی کچھ تو آ رہے ہیں لیکن فار 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 فرام what needs to be done. تو ہم شیخ صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چاہوں گی کہ ہارون شریف صاحب سے اور ان سے کامنٹ لے کے دانیال عزیز صاحب سے پھر آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ آپ کا دس از یور پورٹ فولیو اینڈ یو ویری کائنڈ ٹو جوائن اس آن دس ایشو. جی فاروق، یہ ہارون شریف صاحب، لیٹس سی آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاملہ اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں؟ جی بہت شکریہ نسیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہے اور ہمیں حقیقی نمبرز کے اوپر بات کرنا ہے. نمبرز یہ ہیں کہ ہماری جو نیٹ فورن انویسٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، کیونکہ جو کمپنیوں نے پروفٹس نکالے ہیں اس سے وہ ہماری جو انفلو ہوا ہے اس سے زیادہ ہے. جو پیسہ آیا ہے کوئی 1.6 ارب کے آس پاس، کوئی 2.5 نکل گیا ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ گر گئی ہے پچھلے سال سے بھی، اور پچھلے 50 برس میں لوئسٹ پہ چل رہی ہے. تیسرا نمبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 19 ملٹی نیشنلز پچھلے 2 سالوں میں ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. اب یہ ہارڈ فیکٹس ہیں اور اس کی ریزنز ہیں، یہ نہیں ہے کہ ضرور صرف حکومت کا قصور ہے. اس کی ریزنز یہ ہیں، ایک تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ ہمارا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. جو ملک یہاں انویسٹ کرنے کے لیے ہم جن سے کہتے ہیں سعودی عرب اور امریکنز، وہ اس وقت نیٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. سو ہمیں خطے کی، دنیا کی بدلتی صورتحال کو سمجھنا ہے، اور صرف جو جیو پولیٹیکل گینز کے اوپر ہم پیسے لینے کے عادی رہے تھے حکومت کو، وہ اب ڈائنامک ختم ہو چکا ہے. ہم دوروں سے، ایم او یوز سے، جیو پالیٹکس کو یوز کر کے اب معاملہ بہت مشکل ہو گیا، اور ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ایسا انویسٹمنٹ کلائمیٹ دینا ہے، اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آئیڈینٹیفائی کر کے کہ دنیا یہاں پر آنے پہ اٹریکٹ ہو. انڈیا نے ای یو سے ڈیل کر لی ہے،
ٹرکی نے ٹیکسز سلیش کر دیے ہیں. سو وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس کے لیے حکومت کو صلاحیت پیدا کرنی ہے, کیونکہ اب میں دونوں طرف سے کام کر چکا ہوں. جی حکومت یہ سمجھنے کی صلاحیت میرے حساب سے بہت کم ہے. ٹھیک. جی دانیال صاحب. جی آپ نے سوال پوچھا. جی جی سوال یہی پوچھا ہے کہ واٹ از دی ایشو انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے, لیکن جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ہارون شریف, جو کہا جا رہا ہے, جو آبجیکٹو ہے, اس کے مقابلے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ہارون شریف صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں جو فیکٹس اور فگرز ہیں, دے بلائے دا کلیم کہ جی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. جی میرے خیال میں ابھی جو سارا بنایا تھا یہ 2 سال قبل, جس کا نام تھا SIFC, مرج ہو گیا اب انویسٹمنٹ منسٹری کے ساتھ, لیکن ان کے جو آؤٹ گوئنگ چیف تھے جنرل سرفراز, انہوں نے یہ بات بتائی تھی اپنے آخری خطاب میں کہ جو پاکستان میں اگر آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانی ہے تو آپ کو پہلے اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی. تو میرے خیال میں یہ بڑی معقول بات کی ہے انہوں نے. پاکستان کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ ہوور کر 13% ہے. اگر آپ گورنمنٹ کی اس میں سے حصہ نکال دیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 8% ہو جاتا ہے. آخر اپنی بات سمجھا سکوں, جو مختلف ممالک ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں, ان کی 30% یا 33% کے قریب ہوور کر رہی ہے. تو کہاں 8% اور کہاں 33%. تو جب ہمارے اپنے لوگ تیار نہیں ہے پاکستان سے پوزیشن لینے کے لیے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوگا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فراز صاحب کا آپ کی بات سے باہر کا جو پیسہ ہے وہ ڈومیسٹک پیسہ کھینچے گا, تو پھر یہ بات کرے گی آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بینکس ہیں, جو ہمارا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہے, تیار ہی نہیں ہے پاکستان سے پوزیشن لینے کے لیے 5 سال سے زیادہ. یعنی وہ گاڑی کی لیسنگ اور کوئی چھوٹی موٹی جو ورکنگ کیپٹل وغیرہ جس کا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال سے زیادہ ٹرن اوور نہیں ہے, اس کے آگے وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کی آؤٹ لک جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. جبکہ باقی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو 15 سال سے 25 سال تک کی ایوریج لینڈنگ عام ہوتی ہے, جس میں آپ ایسٹ بناتے ہیں, جس میں پروڈکشن آپ پیدا کرتے ہیں. اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اختیارت لوٹنا ہوگا, لیکن اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے ریگولیشن کے تحت پاکستان میں دیکھیں یہ پیسہ بینکوں کا نہیں ہے, یہ پیسہ پاکستان کے کا ہے, اور یہ بھی ایک قسم کا ٹرسٹ ہے جو بینک کے پاس ہے. کیونکہ والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے یہ کہ یہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے, لیکن اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو ٹول دینے کے لیے ریگولیٹر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ سارا جو ہے وہ سیٹوں کے لیے بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ایسے کہنے چلے میں پولائٹ لینگویج استعمال کر سکتا ہوں. یہ صورتحال ہوتے ہوئے ہم نے ایک موقع دیکھا. آپ کو میں اسکیل کی بات بتانا چاہتا ہوں. ستمبر 2024 سے لے کے دسمبر 2024 تک انہی بینکوں نے 2 ٹریلین ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کر دی. وہ اس لیے کیونکہ ان کو 15% کا صرف ٹیکس بتایا گیا تھا کہ اگر آپ 50% ایڈوانس کی ڈپازٹ ریشو اچیو نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر یہ 15% ٹیکس لگے گا جو بتایا جاتا ہے. تو اس میں بینکوں نے یکلخت راتوں رات جو ہے لینڈنگ کر دی, جس کا مطلب یہ ہے یہ کیش فلش ہے. ان کے پاس بیس بھی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. اس وقت 1 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ان کے پاس سرپلس ہے, یعنی کیش فلڈڈ ہے ہمارا بینکنگ سسٹم. لیکن یہ صرف اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب گورنمنٹ نے بارو کرنا ہوتا ہے, تو وہ بڑا آسان ہے, کاسٹلی لینڈنگ ہے, ان کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے. تو اس میں جب تک کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کو اوور آل نہیں کریں گے تو یہ جب تک آپ کہہ رہے ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہوگی انویسٹمنٹ. تو شیخ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے سنا کہ یہ جو ہمارے دونوں گیسٹ ہیں انہوں نے وہ ایسی پکچر پیش کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حقیقت تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی, اور جیسے دانیال عزیز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فورن انویسٹمنٹ جب ہی آئے گی. جو SIFC کے آؤٹ گوئنگ جنرل صاحب نے کہا کہ جب تک ڈومیسٹک نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی اور فورن نہیں آئے گی. اور جو ہارون شریف صاحب نے کہا وہ بھی آپ نے سنا کہ جی پرابلمز, فگرز بھی بڑے سکیری ہیں, پرابلمز بھی اپنی جگہ ہیں. جی فرمائیے گا شیخ صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड्स ने बड़ी ही पर्टिनेंट बात की है। देखिए, हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिल के इस मामले को आगे बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी मुल्क जो है ना, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है ना, हमारे करीबी मुल्कों ने भी, साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। तो हमारे यहाँ कई किस्म के मसाइल हैं आपके सामने है। एक तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है। मैं आपको बड़ा फ्रैंक बात करूंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं इन मामलात से गुजरता हूं। मैं उन अपने स्टेक होल्डर से रेगुलर राब्ते में होता हूं। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की वजह से चाइनीज़ ने, मैं आपको बड़ा खुल के बताता हूं कि वो महसूस करते हैं कि ये अभी भी कराची में और इवन गवादर में और इन हालात में सिक्योरिटी का उनका मसला है। वो इन्वेस्टमेंट जो भी अगर करनी भी है, सबसे ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमें अभी 2 कॉन्फ्रेंसेस की हैं 7-8 महीने पहले। बीजिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे, मैं भी था, और B2B कॉन्फ्रेंस की है। हमारी 300-400 पाकिस्तानी कंपनियां B2B अपने खर्चे पे वहाँ पे उनसे इंटरेक्शन के लिए गए। MOU काफ़ी साइन हुए, जिसमें से कुछ जॉइंट वेंचर भी हो गए। लेकिन और अभी हमने 2 महीने पहले हांगझो में एक B2B को टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हम अली बाबा के उनके जो हेड ऑफिस में भी गए। तो मेरा कहना ये है कि फिगर्स तो आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट तो दूसरे मुल्कों में, दानियाल ने ठीक कहा कि बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देना ही नहीं चाह रहे, देते ही नहीं है, और रेगुलेटर्स को इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है। स्टेट बैंक के पास पूरी वो खुद मुख्तार है, वो अपना पूरा फैसले करते हैं। अब SME जो सेक्टर है हमारे यहाँ, टोटल कर्जे का सिर्फ 6%, जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ है। SME के बगैर कोई भी डेवलप, मैं तो क्योंकि खुद ग्रास रूट लेवल का बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली 143 साल से बिजनेस में है, और तीनों बड़ी चैम्बरें जो हैं, वाहिद मेरी फैमिली है कि तीनों बड़ी चैम्बरों के हम प्रेसिडेंट रहे। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 39 साल पहले रहा। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कदन फैसलाबाद। मकसद ये है कि ये जो हालात बन रहे हैं, बिजनेसमैन को रेगुलेशन का बहुत प्रॉब्लम। हमारे यहाँ इजाजतें, लाइसेंस, परमिट, वो हम ठीक कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हमारी पूरी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम तवज्जो कर रहे हैं, जिसमें हम ये काम 60 साल पहले होना चाहिए था। हर जगह दुनिया में ये काम हो गया था। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहा, हम फैसिलिटेट कर ही नहीं पा रहे। मैंने खुद देखा है कोरिया में कोटरा उन्होंने बना के किस तरह हमसे प्लानिंग लेके और जिस तरह उन्होंने आगे बढ़े हैं और मेहनत की है। अभी भी मैं एप्टीट्यूड देखता हूँ। मैं परसों एक मीटिंग की है मैंने रेगुलेशंस पे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इसलिए लाइसेंस ले रहे हैं कि हमें रेवेन्यू वहाँ से लेना है। हालांकि रेवेन्यू तो बिजनेस फ्लोरिश करके होना है ना, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अभी तक ये हमारा बाहर का इन्वेस्टर भी वो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से, और हमारा अपना इन्वेस्टर, जिस तरह दानियाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट आएगी ना, या ओवरसीज पाकिस्तानी पहले इन्वेस्ट करेंगे सबसे ज़्यादा। तो बाहर के सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ओवरसीज चाइनीज ने किया चाइना में, इसी तरह बाकी ममालिक में भी उनके ओवरसीज लोगों ने, क्योंकि वो अपने मुल्क पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हालात इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई ये कहना कि इन्वेस्टमेंट, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जिसमें 10 साल के लिए IMF से उन्होंने अप्रूव किया हुआ था कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी मशीनरी पे नहीं होगी और इनकम टैक्स नहीं होगा। उसमें 1 साल गुजर गया है। अभी हमारा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कराची से होनी है, और कराची हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमने बिन कासम में अभी तकरीबन 6000 एकड़ जगह है, वो डेवलप नहीं है। उसको डेवलप करने के लिए हम दे रहे हैं कि ताकि जी माजरत कता कलामी की, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपने, यानी कि आपका यही सब कहना, मेरा ख्याल है वो जैसे अभी कह रहे थे हारून के जी, डिनाइल्स में मोड में नहीं होना चाहिए। आपने तो खुल के खुद ही सब बातें फरमा दी।